کراچی کو کون سے مسائل درپیش ہیں، کس طرح ان کو حل کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمارے کراچی کے ایم این ایز ہیں وہ کس طرح سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب سے، اور ان سے بھی جاننا چاہیں گے، کیونکہ ناظرین جب کراچی کے مسائل کی بات کی جاتی ہے یا جب کراچی کے مسائل کے حل کی بات کی جاتی ہے تو اسٹیک ہولڈرز کراچی میں جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف ہی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم آفتاب صدیقی صاحب سے لائیو بات کریں۔ سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں سر۔ سر اب اس میں مزید آپ سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، اور سب سے اہم جو ایک مسئلہ ہے کراچی کا، یعنی بلدیاتی نظام کی اگر بات کی جائے کراچی کے، تو ایک تو اس کا بالکل لیپس ہے۔ دوسرے سر ابھی حالیہ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے جس میں کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بدترین سسٹم قرار دیا گیا ہے۔ سر اب سندھ حکومت کی ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن وفاقی حکومت پر بھی تو ذمہ داری آتی ہے سر کہ ٹرانسپورٹ سسٹم کو دیکھا جائے، اس کو بہتر کیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں سر، ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں اس پر وفاقی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی بدقسمتی ہے کراچی شہر کی، اور یہ ایک المیہ ہے کہ 18 امینڈمنٹس کے بعد ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں پروونشل گورنمنٹس کی ہوتی ہیں اپنے شہروں کو، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے اور اقدامات لینے کے لیے۔ انفارچونیٹلی کراچی شہر صوبہ سندھ کو بھی فیڈ کرتا ہے اور پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے۔ اکنامیکل ہب ہے، ہر آدمی اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور ہر آدمی اس کے لیے بات بھی کر رہا ہے۔ مگر 12 سال ہو گئے ہمیں یہ دیکھتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 5 سال فیڈرل میں بھی رہی، 2008 سے 2013 اور 2008 سے کنٹینیوس جو ہے وہ صوبہ سندھ میں ہے۔ اس 12 سال میں ایک بس کا بھی اضافہ نہیں ہو پایا۔ پانی کی سپلائی میں الگ پرابلم ہے، 1/3 پانی کراچی شہر کو مل رہا ہے، سیوریج کی لائنیں ٹوٹ چکی ہیں، اسٹارم واٹر ڈرینیج کے ساتھ مل چکا ہے۔ تمام سول ریلیٹڈ ایشوز جو ہے اس گورنمنٹ میں بے انتہا بڑھ چکے ہیں۔ سڑکوں کی حالت آپ دیکھیں ابتر ہو چکی ہے، اور جس طرح آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ انٹرنیشنلی جو رپورٹ آ رہی ہے کراچی بدترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ اس کے کراچی شہر کو آن نہیں کرتی۔ یہاں سندھ میں جتنے منسٹرز ہیں سب جو ہے نا رورل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، اربن ایریا سے تعلق نہیں رکھتے۔ کراچی شہر کو انجوائے کرتے ہیں اور کراچی شہر کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 2009 سے 10 سے جس وقت 18 امینڈمنٹ آئی ہے، نیشنل فائنینس کمیشن کے تھرو ہزاروں ارب روپے سندھ کو فیڈرل گورنمنٹ نے دیے، مگر فیڈرل اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے یہاں کراچی شہر پہ پیسہ نہیں لگایا۔ اس کی صرف ایک وجہ نظر آتی ہے کہ یہ اس شہر کو اون نہیں کرتے، کیونکہ سندھ میں جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ گاؤں اور رورل ایریا سے گورنمنٹ بن جاتی ہے، اربن ایریا کے اتنی سیٹس نہیں ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کرتی ہیں، اور میں نے بھی کافی آواز اٹھائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ کراچی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحیح گنتی نہیں ہوئی۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس وقت 1 کروڑ 60 لاکھ کے اوپر ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ جب 1 کروڑ 60 لاکھ پہ ہوگی تو پہلے دن ہی ساری چیزیں فیل ہو جائے گی۔ اب کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ پانی، بجلی اور سیوریج اور سڑکوں کا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ سب سے بڑا مین ایشو ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب سے بنی ہے کراچی شہر میں انلیگل کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے، انکروچمنٹ شروع ہو گئے ہیں، کراچی کے تمام اسٹارم واٹر ڈرینیج اور ندیوں کے اوپر جو ہے انلیگل کنسٹرکشن ہو گئی ہے۔ اب وہاں سے لوگوں کو ہٹانا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کیا جائے، اسی طرح ریلوے کی زمین پہ لوگوں کو آباد کر دیا گیا۔ یہ ایڈمنسٹریٹر جو کراچی کے رہے ہیں، کمشنر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹولی یہ فیل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو بٹھایا، پیسے کھائے اور وہاں سے ہٹایا نہیں۔
کراچی کا المیہ دوسرا یہ بھی ہے کہ کراچی کا ماسٹر پلان نہیں ہے. جب ماسٹر پلان نہیں ہوگا تو ہیپیزٹلی جو ہے نا ایکسپینشن ہوگی. سارا پاکستان سے لوگ کراچی بزنس کے لیے آتے ہیں, کراچی سب کو ویلکم کرتا ہے, مگر کراچی کو جو گورنمنٹ کرتی ہے حکومت, وہ کراچی کے لیے ایڈمنسٹریٹولی بھی فیل ہو چکی ہے, انٹینشنلی بھی وہ ان کے جو حرکتیں ہیں وہ کراچی شہر کے اگینسٹ ہیں. نہ یہاں یہ وہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں سے کراچی شہر سے صرف پیسے ملتے ہیں, ووٹ نہیں ملتے, اور نہ آئندہ ان کو کبھی ووٹ ملیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سندھ گورنمنٹ آگے نہیں بڑھے گی اور سندھ میں چینج نہیں آئے گا, اور خالی سندھ کراچی کا ایشو نہیں ہے, آپ دیکھیں لاڑکانہ, میرپور خاد, ٹنڈو آدم, جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں, نہ وہاں پہ ویکسین ہے, کتے کاٹنے سے بچے مر جاتے ہیں, ایمبولینس ہے نہیں, بچے عورتیں بچے رکشاؤں میں روڈ کے اوپر جنم دے رہی ہوتی ہیں, اور ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. وہاں پہ بھی سیوریج کا نظام دیکھیں تو پورا سندھ تباہ برباد ہو چکا ہے, اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ کرپشن اور کرپشن. آپ دیکھیں جو پروگرام کراچی کے جو اینکرز ہیں وہ جو کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ یہاں کراچی اب سندھ کا گر چکا ہے, یہاں پہ ہیلتھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بس کیونکہ بھٹو زندہ ہے اس لیے یہ ووٹ ان کو مل رہا ہے. سر اگر بات کی جائے بلدیاتی اداروں کی, ظاہر سی بات ہے اب جب بلدیاتی حکومتیں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں اور جو نئے بلدیاتی الیکشن ہیں انہیں مؤخر کر دیا گیا ہے کہ جب تک مردم شماری کا آڈٹ نہیں ہو جاتا یا دوبارہ مردم شماری نہیں ہو جاتی اور مردم شماری کے حتمی نتائج جب تک جاری نہیں ہو جاتے اس وقت تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکتے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب اب اس میں وفاقی حکومت کا بھی کردار ہے سر کہ مردم شماری کرائی جائے, یا اس چیز کا مطلب حل تلاش کیا جائے تاکہ کراچی صرف ایڈمنسٹریٹرز کے رحم و کرم پہ نہ ہو بلکہ باقاعدہ الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ بلدیاتی حکومت کو سنبھالے. کیا کہیں گے سر آپ؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت بلدیاتی نظام آ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی ابھی 3 مہینے پہلے بلدیاتی نظام تھا اور وسیم اختر صاحب کا میئر کراچی تھے. آپ نے دیکھا کہ پورے 4 سال وہ روتے رہے کہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے, ان کو ریسورسز نہیں ہیں, کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے ریفارم کی, بلدیاتی ریفارم کی, جس کے لیے ہمارے اپوزیشن لیڈرز فردوس شمی نقوی نے بل بھی جمع کرائے اسمبلی میں بھی اور ہم کورٹ میں بھی گئے. پھر دوسرا یہ ہے کہ 140A کے تحت جو ہے کراچی کی میونسپیلٹی کو پاورز ملنے چاہیے جو نہیں ملے. میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی یہ انڈر ڈسکشن ہے کہ SBCA کو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا جائے. اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنائی جائے تاکہ ایک ہی شہر کو, کیونکہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے سندھ کی ٹوٹل آبادی ہے 4.5 کروڑ آبادی ہے, اور شہر کراچی اتنا بڑا ہے کہ مختلف ملکوں سے زیادہ بڑا ہے یہ. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ریفارم آئے, پاورز ملیں میونسپیلٹی کو, تو اس کے بغیر کوئی بھی میئر آ جاتا ہے الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ بیکار ہے الیکشن ہونا جب تک کہ ریسورسز اور پاور نہیں ملتی. دوسرا یہ کہ کراچی کو جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ اس شہر کو اپنا ریونیو خود جنریٹ کرنا ہے, کیونکہ فیڈرل کے پاس سے جو فنڈز آتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ دیتی نہیں ہے کراچی شہر کو, دوسرے شہروں کو. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ میونسپیلٹی ہو جس کے اپنا کمشنر ہو, ساری چیزیں ہوں, پولیس اس کے انڈر میں آئے. تو یہ پورے ریفارم کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کراچی شہر صحیح نہیں ہو سکتا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے بلدیاتی الیکشن نہ ہونے میں, ظاہر سی بات ہے سینسس کا یا تو آڈٹ ہو جائے یا دوبارہ مردم شماری ہو جائے, سر وفاقی حکومت کا ہی کام ہے نا, تو ایک طریقے سے اس تاخیر کی ذمہ دار تو پھر وفاقی حکومت ہوئی. جی سر. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انصاف ہونا چاہیے, اور چاہے پورے پاکستان کی ہو, سندھ کی ہو یا کراچی کی ہو, گنتی صحیح ہونی چاہیے اور لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 2016-17 میں جو مردم شماری ہوئی تھی کراچی کے حوالے سے, تو ہم تمام لوگ کراچی کے اس بات پہ متفق ہیں کہ کراچی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ گنتی صحیح نہیں ہوئی. ہم سب یہاں کے رہنے والے ہیں, کراچی میں پیدا ہوا, یہیں پہ ہماری لائف ساری گزری. ہمیں معلوم ہے کہ کراچی میں اس وقت 3 کروڑ کی آبادی ہے, اور یہ ایک طے ہوا تھا ایک کمیٹی میں کہ 5% کا سیمپل آڈٹ ہوگا, وہ بھی نہیں ہو پایا کیونکہ وہ ٹائم بار تھا.
اور اب ہم سب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے سینسس کی اناؤنسمنٹ ہو. جب تک سینسس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی, تو بلدیاتی الیکشن ہونا نہ ہونا بیکار ہے, وہ ہو نہیں سکتے. میں انشاءاللہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا طریقہ کا لائے عمل طے کیا جائے کہ کراچی کے عوام کے خواہشات کے مطابق اور جو ان کا رائٹ ہے اس کے اوپر سینسس کیا جائے اور نئے نمبر اناؤنس کیے جائے. سر, گزشتہ دنوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے سندھ اسمبلی میں ایک SLA جو کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ مجوزہ 2020 جو ہے وہ جمع کرایا گیا ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بلدیاتی نظام کی بہتری بھی ہے اور تمام مسائل کا حل بھی ہے. سر, آپ سے کنسلٹیشن کی گئی, آپ کی نالج میں ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2020 پروپوزڈ کو؟ فردوس شمیم نقوی نے بھی بلدیات کے حوالے سے ریفارم کا بل اسمبلی میں دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے متحدہ کا ہو یا ہمارا ہو, اس کے اوپر ڈیلیبریشنس ہونی چاہیے, اس کے اوپر اسپیشل کمیٹی بنی چاہیے, اسٹینڈنگ کمیٹی, اور جو اس کے جو سبمٹ کی ہے دونوں پارٹیز نے, اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور ایک بہتر سلوشن لے کے آئے. تو میں اسی طرح میں اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے جن کا تعلق کراچی سے ہے, ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ 140A جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے, اسد عمر صاحب نے, اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور کراچی کو اس کے حوالے سے کراچی کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے. اور میں بڑا تہ دل سے مشکور اپنے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ کراچی کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ انٹرسٹ لیا, اور یہاں پہ سیشن بھی کرتے ہیں, یہاں پہ بیٹھک بھی ہوتی ہے, اور اس میں تمام اداروں کو بلایا جاتا ہے, مگر ابھی تک وہ ادارے, زیادہ تر ادارے کوآپریٹ نہیں کر رہے, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ 140A کے اوپر اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو یا جس طرح بھی ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے. سر, یہ بتائیے گا کہ کراچی میں اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کی پاکستان کی جب بات کی جاتی ہے, اور کچھ ایسے لیڈران متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو بہت عرصے سے ملک سے باہر تھے, ان کی بھی واپسی ہوئی ہے کراچی میں. پھر وائس آف کراچی کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ ایک ویڈیو بیان واسع جلیل صاحب کا بھی ریلیز ہوا ہے, میڈیا میں کافی بات بھی ہوئی ہے اس پہ. کیا سمجھتے ہیں, کراچی کی سیاست میں کوئی ہلچل دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ نہیں جی, کوئی ہلچل نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. وہ آدمی جو پاکستانی ہیں, جس نے ہمیشہ پاکستان کا فلیگ کو بلند کیا, پاکستان سے کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی, اس کا رائٹ ہے, وہ پاکستان آ سکتا ہے. ماں سوائے ان تمام لوگوں کے جو MKM لندن ہیں, جنہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی یا پاکستان کے خلاف جو ہے نا پیش رہے, ان کو تو کوئی بھی نہیں چاہے, کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان آئے, بلکہ اگر آتے ہیں تو ان کے غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. ہر وہ پاکستانی جو محب وطن ہے, اس کا رائٹ ہے وہ پاکستان آئے, اور بالکل آنا چاہیے, اور یہاں پہ ایک پازیٹیو رول انہیں پلے کرنا چاہیے, اور MKM کے لیے بھی, کراچی کے لیے بھی, اور پاکستان کے لیے. سر, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. PSL پاکستان سپر لیگ جو ہے اس کا انعقاد ہو رہا ہے کراچی میں, نیشنل اسٹیڈیم میں میچز کھیلے جا رہے ہیں. ٹریفک کا شیڈیول بھی دے دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ٹریفک کو بند کیا جائے گا, لیکن 14, 15 اور 17 کے لیے اب غیر اعلانیہ طور پہ فلائی اوورز بند کر دیے جاتے ہیں. لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. ہاسپٹلس قریب ہیں سر, 2 بڑے ہاسپٹلس کراچی کے یہاں پر موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں سر آپ, کیا اس کو مزید بہتر طریقے سے مینیج نہیں کیا جا سکتا تھا تاکہ کم سے کم شہریوں کو یہ پریشانی نہ ہوتی؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کراچی شہر میں جس طرح انہوں نے پلاننگ کی ہے, ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے اور لا اینڈ آرڈر جو ایجنسیز ہیں, انہوں نے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 4 سے 6 گھنٹے جب آپ مین سڑکیں بند کر دیں گے, اور خاص طور سے اسٹیڈیم روڈ, کل میں خود بھی سپر ہائی وے سے آ رہا تھا تو 2 گھنٹے میں اسٹک اپ ہو گیا. ایک طرف سے تو آغا خان کے سامنے سے تو ٹریفک کھلی ہوئی تھی, اور حسن اسکوائر سے ٹریفک بند کی ہوئی تھی, شارع فیصل سے. اس وقت ٹریفک بند کریں جس وقت وہ ٹیمیں
پریکٹس کے لیے آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں. اس کو سینسیبلی پلان کرنا پڑے گا. ان لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کراچی شہر میں ویسی کنجیشن بہت زیادہ ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے. شام میں جب پیک آورز جو ہوتے ہیں, اگر آپ آئی چنڈی گڑھ روڈ سے مدینہ روڈ سے اگر آپ ناز آباد سینٹرل جانا چاہیں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹریفک بھی اگر طریقے سے پلان نہیں کریں گے تو یہ 2, 2.5, 3 گھنٹے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس میں پیٹرول بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور لوگوں کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. ہم نے پورا پروٹیکشن دینا چاہیے اپنے فورن پلیئرز کو, ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے, مگر سینسیبلی پلان کریں تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں. اور پہلے سے اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ٹیم اگر 3 بجے نکلتی ہے تو 12 بجے سے 12:30 1 بجے سے یہ سڑکیں روڈ بلاک کر دیتے ہیں. یہ عجیب سی صورتحال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وی آئی پی موومنٹ ہے اس میں بھی وی آئی پی شاید اتنا نہیں چاہتے کہ اتنا بلاک ہوں سڑکیں, جتنے ہمارے شہر کی پولیس یا پورے پاکستان کی پولیس اور ادارے جو ہے نا ان کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو ہمارے اداروں کو بھی, ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب.